اور آپ ہر طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر بات سن رہے ہوں گے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا ہے، یعنی جہاں جہاں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں محمد علیہ السلام سے رہنمائی لے لی جاتی ہے، اور جس جگہ ہماری چاہت نہ ہو، ہماری خواہش نہ ہو، تو وہاں پر بندہ پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ہیں اور جو کچھ ہمیں کتاب و سنت سے میسر آتا ہے، اس کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے پورے ہفتے، پورے مہینے اور پورے سال اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک شعبہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی میسر نہ آتی ہو۔ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر، یعنی میں اپنی جگہ پر اور آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی شخصیت کا جائزہ لینا شروع کر دیں، اپنے روز و شب کا جائزہ لینا شروع کر دیں، تو ہمیں یہ بات بالکل آسانی کے ساتھ محسوس ہو جائے گی کہ ہم مخصوص معاملات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور اس میں مخصوص معاملات کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ شاید 2-4 چیزیں اور ہوں۔ ان میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے، اور جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا، پڑھایا، اسی طرح سے عمل کیا جائے۔ لیکن عمومی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ رویہ آپ کو میسر نہیں آئے گا، اور ہمارے معاشروں میں اس وقت جو صورتحال بہت زیادہ خرابی کی طرف جا چکی ہے اور جا رہی ہے، تو اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو، شریعت کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت کو اپنی ذاتی زندگی میں ایک قابل عمل چیز نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسجد سے باہر نکل کر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، شادی بیاہ میں اور دیگر معاملات میں کیا ہم اسی طرح سے حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح اپنے قیام، رکوع اور سجدے میں کرتے ہیں، اپنے سیر و افطار میں کرتے ہیں، اپنے حج اور عمرے میں کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو پوری دنیا میں آج اسلام آپ کو بے آسرا اور یتیم دکھائی دیتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اغیار کی سازشیں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کا عمومی رویہ ہے کہ جس میں وہ بہت مشکل اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ بازار میں، بندہ دکان پر، بندہ کسی سے تعلق بناتے ہوئے، کچھ لیتے ہوئے، کچھ دیتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو بھی دنیا داری ہے اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ یہاں پر محمد علیہ السلام کی طرف سے رہنمائی جو ہے وہ کس طرح کی میسر ہے۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ تم لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام روک دے اس سے تم رک جاؤ۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ رب العزت
عزت بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے میرے محترم بھائیو، اگر آپ مخصوص معاملات میں دوبارہ میں وہیں پر آتا ہوں کہ ہم بحث کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں مخصوص معاملات کو لے کر، اور ان پر بہت لمبی لمبی بات ہوتی ہے، اور دلیل میں یہی آیات پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر معاملہ اگر رفع الیدین سے آگے بڑھ جائے، آمین بالجہر سے آگے بڑھ جائے، سینے پر ہاتھ باندھنے سے آگے بڑھ جائے، تو اس کے بعد شاید یہ آیات مبارکہ ہمارے لیے دلیل نہیں رہتی۔ ہم مسجد سے باہر نکل کر اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ نہیں سمجھتے، ہم مسجد سے باہر نکل کر اپنے آپ کو اسلامی شریعت کے جو ذرعی اصول ہیں ان سے آزاد سمجھ لیتے ہیں، اور نتیجہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آج معاشرے میں دکھائی دے رہا ہے، افراتفری ہے، نفسہ نفسی ہے، انتشار ہے، اور عجیب و غریب سی صورتحال ہے، ناشکری ہر جگہ پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ اور ایک مسلم معاشرے میں جو خوبی اور خوبصورتی ہوتی ہے وہ آپ کو خال خال ہی دکھائی دیتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کچھ ایسی چیزیں متواتر سامنے آئی کہ جن کو دیکھ کر اس بات کا شدت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی عمومی زندگی سے نکال کر کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ آج بے شمار مسائل ہر طرف آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ پتہ کیجئے کسی جگہ سے جا کر، آپ وہ سروے کہ جو معاشروں میں کیے جا رہے ہوتے ہیں ان سے پتہ کر لیجئے، اور پھر آج تو بہت آسان ہو چکا ہے کیونکہ خبریں جو ہیں وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ سفر کرتی ہیں، بڑی سرعت کے ساتھ ایک طرف سے دوسری طرف چلی جاتی ہیں، اور وہ کچھ بندے کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے جو کل کی زندگی میں ممکن نہیں تھا۔ چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اعداد و شمار اکٹھے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اعداد و شمار بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں کہ بتائیے کہ آپ کے اپنے شہر میں، آپ کے اپنے ملک میں بے شمار شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، لوگ گھر بسانے کے لیے کروڑوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے جو ہیں انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خاندانوں کے مسائل ان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طلاق کا ریشو وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوتی، فوری طور پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آج لڑائی جھگڑے فیصلے یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ان موضوعات کو کبھی بھی ہم بیان نہیں کرتے، ان موضوعات پر کبھی بھی بات نہیں کی جاتی کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ بڑی محنت کر کے رشتہ ڈھونڈا گیا تھا، بڑی محنت کر کے شادی کی تیاریاں کی گئی تھی، بڑی محنت کر کے شادی کی تقریبات منعقد کی گئی تھی، مہینوں پر مشتمل جو ہے یہ پوری ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ جو چل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد چند دنوں میں فرق کیوں آنے لگتا ہے، چند دنوں میں مسائل کیوں پیدا ہونے لگتے ہیں، چند دنوں میں گھر سنورنے اور بننے کے بجائے بگڑنے اور ٹوٹنے کی طرف کیوں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے میرے محترم بھائیوں کہ جس کو لازمی طور پر دیکھنا ہوگا، اور آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ پرانے وقتوں میں خال خال ہی یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ ہاں جی کہیں پر کوئی علیحدگی ہو گئی، کہیں پر کوئی طلاق ہو گئی، کہیں پر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، اور آج متواتر یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اگر یہ بات کر رہا ہوں، میں ایک ہفتے کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک ہفتے میں 4-5 لوگ ایک جیسے مسائل لے کر ہمارے پاس آئے، ایک جیسا مسئلہ آ کر انہوں نے بیان کیا، اور کیا تھا، ابھی شادی ہوئی ہے، شادی کو ہوئے بہت زیادہ دن نہیں گزرے اور فوری طور پر جو ہے مسائل پیدا ہو گئے۔ اپنی آنکھوں سے ان شادیوں کا مشاہدہ کیا تھا کہ ہاں جی بڑے چاؤ کے ساتھ یہ رشتہ جوڑا گیا تھا، مختلف قسم کی جو ہے رسومات کی گئی تھی، ان میں نہ جانے کتنا خرچہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد نکاح کی
جو تقریب تھی وہ بھی بڑی عالیشان تھی، بہت لمبا چوڑا، اور کتنے خرچے کیے جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے بیٹی کی شادی کی دعوت دی، اس شادی کی دعوت پر میں چلا گیا تو انتظام و انصراف بڑا زبردست تھا۔ میں نے اتفاق سے پوچھ لیا کہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بنتا تو نہیں ہے کہ میں یہ آپ سے سوال کروں، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ سوال کیا ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی پر آپ نے کتنے اخراجات کیے ہیں؟ تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ اب تک 70 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، میری اہلیہ ایک مہم انہوں نے شروع کی کہ گھروں میں جایا جائے، مایوں پر بات کی جائے، مہندی پر بات کی جائے، غیر اسلامی رسومات پر بات کی جائے۔ وہ یہ بات لے کر محلے کے گھروں میں جانے لگی، رابطے کے گھروں میں جانے لگی۔ ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے، 5 بیٹیوں کی ماں تھی وہ، تو وہ کہنے لگی کہ ان پر بعد میں بات کریں گے، ہاں یہ غیر اسلامی رسومات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن ان پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور ان کا باپ جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو چکا ہے، اور آج کیفیت یہ ہے کہ معاشرے نے شادیوں کا جو معیار مقرر کر لیا ہے، ہم اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ ہمارے پاس اتنے اخراجات موجود نہیں ہیں کہ ہم اہتمام کر سکیں اس طرح کی شادیوں کا کہ جس طرح معاشرے میں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں مجھے راستہ بتائیے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو روشن کر سکوں۔ کیا خیال ہے میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے کون ہے کہ جو اسے راستہ دکھائے گا؟ ہم میں سے کون ہے کہ جو اسے طریقہ بتائے گا؟ ہم میں سے کون ہے جو اس کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرے گا؟ آپ گزرتے دنوں کے ساتھ دیکھتے چلے جائیے کہ مشکل سے مشکل تر وہ عمل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جس کو مسلم معاشرے میں انتہائی آسان اور سہل ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، شادی کا تصور جب ذہن میں آتا ہے، نکاح کا تصور جب ذہن میں آتا ہے، تو کیسے کیسے بڑے بڑے جو ہے اللہ اکبر امکانات اور بڑے بڑے خدشات بندے کے ذہن میں اس طرح سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایک انتہائی مشکل قسم کی مہم ہے کہ جس کو سر کرنا ہے، ایک پہاڑ ہے مسائل کا کہ جس کو عبور کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ باپ نے شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کر چکے، فارغ ہو چکے، ایک ایک شادی کے قرضے جو ہے زندگی بھر میں اتارے جاتے ہیں۔ بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے۔ محمد علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد علیہ السلام کی سیرت مبارکہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، اور ساری کی ساری زندگی عملی نمونہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ پوری کی پوری زندگی عملی نمونہ ہے۔ کوئی گوشہ نہیں چھوڑنا، کوئی حصہ نہیں چھوڑنا، نہ دن چھوڑنا ہے، نہ رات چھوڑنا ہے، نہ گھر چھوڑنا ہے، نہ گھر سے باہر چھوڑنا ہے۔ کوئی دنیا میں اگر تمہیں مسئلہ درپیش ہے، کوئی کام تم دنیا میں کرنا چاہتے ہو، رہبر، رہنما، ہادی، مقتدی، اللہ اکبر، کس کو بنایا جائے گا؟ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ کام جاری رہا، مسلم معاشروں میں امن بھی قائم رہا، مسلم معاشروں میں بھائی چارہ قائم رہا، مسلم معاشروں میں سہولت موجود رہی، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت و سیرت کو محدود کر دیا گیا، مخصوص معاملات میں لیا جانے لگا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں آسان ترین کاموں میں سے ایک آسان ترین کام کیا ہوتا تھا؟ نکاح۔ نکاح کس طرح نکاح کیے جاتے تھے؟ کن بنیادوں پر کیے جاتے تھے؟ آج میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، آپ رشتہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، تو میں آپ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا چیزیں ذہن میں موجود ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی کہ بندہ 4 بنیادوں پر نکاح کرتا ہے، اور وہ 4 بنیادیں کون سی ہیں؟
بندہ مال کو دیکھتا ہے، دولت کو دیکھتا ہے سب سے پہلے، وہ مال و دولت تمہارے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کتنے لوگوں کو کہ شادیاں کی، ایک اکیلی شادی پر کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن وہ کروڑ کبھی بھی شادی کو بچانے کا باعث نہیں بن سکے، وہ گھر کو بچانے کا باعث نہیں بن سکے، کبھی بھی گھر میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کا باعث نہیں بن سکے، وہ دو لوگ جو آپس میں جڑے تھے ان کو خاندان بنانے کا باعث نہیں بن سکے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور کون بتائے گا، کون سکھائے گا؟ وہی جو نماز سکھانے والا ہے، وہی جو روزہ سکھانے والا ہے، وہی جو حج اور عمرے کی تعلیم دینے والا ہے، اور وہی جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع کے لیے ایک شخصیت کو مقرر کیا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ایک شخصیت کو مقرر کیا ہے، اور اس شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے چار بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک مال و دولت کو دیکھ کر کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مال کتنا ہے، دولت کتنا ہے، اور اللہ کی قسم انتہائی معذرت کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور معذرت کر کے ایسا کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ خوبی موجود ہے کسی میں تو بہت ساری خامیاں ڈھک جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، بہت ساری خامیاں فراموش کر دی جاتی ہیں، بہت ساری خامیوں سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چند دن میں مسائل سامنے آنے لگتے ہیں، کس طرح کھاتا ہے، کس طرح پیتا ہے، کس طرح چلتا پھرتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ گیدرنگ ہے، کس طرح اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ سب اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹی بڑی آسائش میں رہے گی، اللہ کی قسم نہ نوٹ کھائے جا سکتے ہیں، نہ روپے کھائے جا سکتے ہیں، نہ زیور کھائے جا سکتے ہیں، نہ ان چیزوں سے گھروں میں اطمینان اور سکون پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے ان میں سے کہ جو گھروں کو سکون دے سکتی ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیجیے گا، ریشو دیکھنا شروع کر دیجیے، اوسط دیکھنا شروع کر دیجیے، آپ کو دکھائی دے گا کہ وہاں پر خرابیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، کہ جہاں پر یہ چیزیں زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ مال و دولت، اور اس کے بعد حسب نسب۔ یقین کیجئے یہ برادریزم بڑے بڑے بتوں میں سے ایک بہت بڑا بت ہے، بڑے بڑے بتوں میں سے ایک بہت بڑا بت ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں بنایا ایک مرد اور عورت میں، اور اس کے بعد تمہارے قبیلے بنائے، گروہ بنائے، خاندان بنائے، اور کس لیے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ انتظام کرتا ہے نا، آج انتظام کرتا ہے فرد واحد کی شناخت کا، خاندانی شناخت کا۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ بستے ہیں، لیکن کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ آنکھ کا جو آنکھ کا ڈھیرا ہے، اس کا ایک پرنٹ ہے۔ آج کل آپ اگر کسی انٹرنیشنل جو ہے وہ سفر پر جائیں تو آپ کو دکھائی دیتا ہوگا کہ وہ آنکھوں کا ایک جو ہے وہ جس طرح اسکین کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے نہیں ملتا۔ آج خاندان کی پہچان کرنا چاہیں، آج خاندان دیکھنا چاہیں تو ڈی این اے کیا جاتا ہے کہ ایک خاندان اس کا ڈی این اے ایک ہوگا۔ یہ سارے انتظامات کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ترین کون ہے؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو دین والا، ایمان والا، اسلام والا، قرآن والا، محمد ذیشان علیہ السلام والا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے۔ میں ایمانداری سے ایک بات کرنا بھی چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں، بہت ساری صورتوں میں اپنی بیٹیاں کمتر تو اس لیے نہیں دے دی جاتی کہ میں برادری سے باہر شادی نہیں کرتا ہوں۔ آج تک مجھے یہ بات بطور مسلمان سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو برادریاں ہیں، ان برادریوں کی جو تشکیل ہے ان کی بنیاد کیا ہوگی؟ بلا ہاں جی قریش، مکی، ہاں جی عربی، یہ ساری صورتحال کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں کن کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں پالنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ عداوتوں کی داستانیں رقم کرنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں آ کر کھڑے ہونے والے، احد میں آ کر جنگیں لڑنے والے اور خندق میں آ کر محاصرہ کرنے والے، یہ سارے کون لوگ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا قبیلہ، سارے قریش تھے۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو سفیان کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ کون تھے؟ وہ لوگ جو آ کر میدانوں میں تلواریں سونپ کر محمد علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جانوں کے در میں تھے، وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کا اپنا خاندان۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے، خاندان آپس میں جڑے، خاندان آپس میں ملے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور قطع رحمی سے منع فرمایا، قطع رحمی سے منع فرمایا، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ رشتوں کو قائم کرنا ہے، رشتوں کو باندھنا ہے، جوڑنا ہے، رشتے توڑنے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ رشتہ داریوں کو قائم رکھا جائے، لیکن یاد رکھ لیجئے جہاں پر اصول اور ضابطے اللہ کے دین کے آ جائے، جہاں پر قانون اللہ کے دین کا آ جائے، وہاں پر پھر کیا کیا جانا چاہیے، یہ آپ کو مسلسل محمد علیہ السلام کی سیرت، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقوں سے سمجھ میں آتی۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے وہ، کیا لوگ تھے وہ؟ اگر آپ یاد کریں گے نا بدر کو، کہ جب معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو کیا کرنا چاہیے، بدر کو یاد کریں گے 70 لوگ قید کیے گئے، 70 لوگ قید کر لیے گئے، مشورہ ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ بھائی بھتیجے اپنے ہی لوگ ہیں سارے کے سارے، یہ دوسرے تو نہیں ہیں، یہ سارے ہمارے عزیز و قریب ہیں، اللہ کے نبی فدیہ لیجیے اور انہیں رہا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذہن بھی یہی تھا۔ عمر سے مشورہ مانگا گیا، عمر نے کیا مشورہ دیا تھا؟ عمر کہتے میرا مجھے دے دے، علی کو دے دے، یعنی جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے ہمارے والے، ہم ان کی گردن ماریں گے، ہم انہیں قتل کریں گے۔ اور جائیں قرآن پڑھ کے دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کس کا مانا تھا بلا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن قرآن بتاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہلے سے لکھ نہ دیا گیا ہوتا ایسے عذاب کو دیکھا تھا۔ آگے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ جہاں پر معاملہ اللہ رب العزت کا ہو، جہاں پر معاملہ محمد علیہ السلام سے تعلق کا ہو، وہاں پر کسی تعلق کو فوقیت دی جائے، یہ کسی بھی طور اللہ رب العزت کے حدود قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، میں نے بیٹی رخصت کرنی ہے، میں نے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، میں نے تعلق داری بنانی ہے، رشتہ داری جوڑنی ہے، کیا دیکھ رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال دیکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسب نسب دیکھا جاتا ہے۔ دیکھنا چاہیے خاندانوں کی صورتحال کیا ہے، ان کے معاملات کس طرح کے ہیں، لازمی طور پر دیکھنا چاہیے۔ پڑھائی لکھائی تعلیم یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ساتھ ایک چیز جس کو لازمی طور پر اس کو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، مال بیان کیا، حسب نسب بیان کیا، اس کے بعد کیا بیان کیا؟ حسن و خوبصورتی، حسن و جمال، کہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے ساری چیزوں کا اختتام آخر کار موت پر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں فطری ہیں، بندہ ان کی طرف جاتا ہے، بندہ ان کی جانب دیکھتا ہے، اور ان میں سے کسی کا رد کرنا یکسر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے دیکھنے والی عینت اگر بدل لی جائے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، اور وہ عینت بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی عینت لگا لیجئے، اسلام کی عینت لگا لیجئے، اس زاویے سے دیکھنا شروع کریں۔ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور کس چیز سے دیکھا جاتا ہے، کس زاویے سے دیکھا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ دین ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دین نہ دیکھا جائے تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر اول دین پر رکھ کر پھر آپ سب دیکھنا شروع کر جائیں، اس کے بعد آپ مال بھی دیکھیں، آپ خاندان بھی دیکھیں، آپ حسن و جمال بھی دیکھیں، لیکن اولیت کس چیز کی ہوگی؟ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں، یا یہ خاتون ان کا اللہ رب العزت سے کتنا تعلق ہے،
انہی کے ساتھ تو میرے محترم بھائیوں اللہ کے دروں کے ساتھ آج آپ جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، یورپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، امریکہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، آج ویسٹرن جو معاشرہ ہے اس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، آج ان میں گھر کیوں نہیں بن پاتے؟ گھر کیوں نہیں بن پاتے؟ اللہ اکبر. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کسی خطبہ جمعہ میں کہ اس وقت ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار ہے یورپ، بہت بڑے مسئلے کا شکار ہے جاپان، بہت بڑے مسئلے کا شکار ہے ساؤتھ کوریا، اور بہت بڑے مسئلے کا شکار ہے چائنا. اور یہ مسائل سامنے آ چکے. اگر کوئی بھائی چاہے گا تو میں کہتا ہوں کہ آپ لکھ کر دیکھ لیجئے، آپ سرچ پر جائیے اور سرچ پر جا کر جو ہے وہ جا کر برتھ جو ہے وہ ریٹ کرائسس جو ہے وہ چائنا کا دیکھ لیجئے، آپ ساؤتھ کوریا کا دیکھ لیجئے، آپ جاپان کا دیکھ لیجئے، آپ یورپ کا دیکھ لیجئے، آپ کو بڑے بھیانک قسم کے مسائل دکھائیں کہ جب خاندان ٹوٹنے لگ جائیں، جب شادیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، جب معاشروں میں بے رحمی اور بے حیائی اور فحاشی اور قرآنیت رواج پانے لگے. اللہ اکبر. ایسی زندگی گزارنے والے نہ تو خاندان بناتے نہ بچے پیدا کرتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہوا کرتی تھی جاپان کی، پہلے نمبر پر امریکہ اور دوسرے نمبر پر جاپان. اور جاپان اس وقت بہت زبردست قسم کے اکانومی کرائسس کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ورک فورس تیزی کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں تیزی کے ساتھ پاکستان کی جو اوسط عمر ہے، یہ میں پوری قوم کی اوسط کی بات کر رہا ہوں، اوسط عمر 22 سال ہے. 22 سال. ہاں جی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ نوجوانوں کی قوم ہے. 22 سال پاکستان کی اوسط عمر ہے، 49 سال جاپان کی اوسط عمر ہے، 49 ایئرز. اس کا کیا مطلب ہے کہ جاپانی ایک بوڑھی قوم ہے، اور بوڑھا بندے نے ہونا ہی ہوتا ہے. ہاں جی، ہونا ہی ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی ہے کام کی صلاحیت گھٹتی چلی جاتی ہے. ہاں جی، بندہ تھکنے لگتا ہے، بیمار ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد اس کی ضروریات ختم ہو جاتی ہے. نہیں، یہ بات دیکھ لیجیے اللہ کی قسم، اللہ کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے بلا، کیا ارشاد ہے بلا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو کہ جب بندہ بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے، نوجوانوں کو کس بات کا حکم دیا؟ نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا. یہ نکاحوں کو نیچا کرتا ہے، یہ معاشرے میں بے رحمی کو روکتا ہے، یہ بے حیائی اور فحاشی کو روکتا ہے. وہ گندگی جو معاشرے میں، یاد رکھ لیجئے، اگر سیدھے طریقے سے کوئی کام نہ کیا جا رہا ہو تو غلط طریقے معاشرے میں رواج پا جاتے ہیں، اور یہی کچھ وہاں پر دکھائی دیتا ہے. وہاں پر دکھائی دیتا ہے کہ آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مادیت کی. آج آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آمدن ان کی ہم سے بہت زیادہ ہے. صرف آمدن کی بات نہ کریں، خرچ بھی دیکھ لیں. دنیا کا مہنگا ترین اگر شہر دیکھنا چاہیں گے تو ٹوکیو کا. اور آج کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنا لائف اسٹائل جو انہوں نے ایک بنا لیا ہے، ایک جو اسٹینڈرڈ اپنے لیے مینٹین کر لیا ہے، آج اس کو اچیو کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہے؟ خاندان بنانے، شادی کرنے، بچے پیدا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قوم بڑھ نہیں رہی ہے، کم ہو رہی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے خاندانی منصوبہ بندی، ہم نے بھی سنی تھی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یاد رکھیں، قدرت فطرت اللہ کے فیصلوں کی مخالفت میں جا کر کوئی بھی قوم فلاح نہیں پا سکتی. میری بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے گا کہ کوئی بھی قوم فلاح نہیں پا سکتی. اور آج آپ دیکھیں گے چائنا میں اعلانات کیے جا رہے ہیں، جاپان میں، اللہ اکبر، جاپان میں اعلانات کیے جا رہے ہیں، انعامات کے، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، یہ کیا جائے گا. یورپ میں باقاعدہ طور پر مختلف ممالک میں اللہ اکبر بچے پیدا کرنے پر بڑی بڑی سہولیات کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت وہ مسائل کا شکار ہے کہ ورک فورس ان کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اپنی انڈسٹریل امپائر کھڑا کریں، آپ بہت بڑا بزنس اپنا کھڑا کر لیں، اس بزنس کو جو ہے وہ چلانے والا کوئی نہ ہو. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے کہ بے اولادی کے عالم میں مر جاتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی جائیدادوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کس طرح ان کی بندربانٹ ہوتی ہے؟
کس طرح سے اللہ اکبر ایسے جوتوں میں دال بٹ رہی ہوتی ہے. یاد رکھ لیجئے اللہ کی قسم طریقہ کار وہی ہوگا کہ جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. طریقہ کار وہی ہوگا جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اللہ کی قسم معاشروں میں معاملات میں آسانیاں پیدا کریں. کن چیزوں کو دیکھنا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دین دیکھو، دین دیکھو. اس کے بعد کوئی چیز دیکھنا ممنوع نہیں ہے، لیکن آپ نے جو پرائرٹی لسٹ بنانی ہے، جو ترجیحات مقرر کرنی ہے، ان ترجیحات میں سب سے پہلے دین، ایمان، اسلام، محمد علیہ السلام کے ساتھ تعلق داری یہ ہوگا. اس کے بعد پھر کوئی اگلا کام کیا جائے گا. لیکن ہمارے یہاں پٹی گنگا بہتی ہے، ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں، یہاں آتے آتے آخر میں سب سے جو ہے یہ چیز دیکھ لی جاتی ہے. نتیجہ تباہ کاری کی صورت میں آپ کو مل رہا ہے. آپ گلیوں میں، محلوں میں، خاندانوں میں پتہ کرنا شروع کر دیجئے. پتہ نہ کریں، خود بخود آپ کے علم میں آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے گھر بسے اور کتنے گھر ٹوٹ گئے. کس طرح شادی ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ عورت آگے کن بنیادوں پر؟ کن بنیادوں پر؟ آج ہم نے تو مسائل کے انبار لگا لیے نا. کن بنیادوں پر شادی ہوتی تھی؟ آج ایک عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو پیش کرتی کہ اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی آپ نے آمادگی کا اظہار نہیں کہ صحابی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میری شادی سے کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے. آپ نے فرمایا، اس سے سوال کیا کہ حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ نے گھر جاؤ دیکھو کوئی چیز تمہیں میسر آ جائے. وہ گھر چلا گیا. گھر میں جانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہ بھی لے کر آؤ. کہ آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی یہ بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی نہیں ہے میرے پاس. واللہ سالوں سالوں بتا دیے جاتے ہیں، سالوں سالوں تیاریوں پر لگا دیے جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو کیفیات ہے نا، کیفیات یہ منگنیاں، ہاں جی یہ منگنیاں، ہاں جی کس بات کی رسم ہو رہی ہے؟ ہم نے بات پکی کی ہے، لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، لوگوں کو